اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ہمارے رہبر، ہمارے ہادی کی پڑھائی کی تھی اور اس میں جو مشکل الفاظ آئے تھے ان کے معنی جانے تھے۔ اب کچھ اور معنی ہیں، ان کی طرف ہم دیکھتے ہیں۔ الفاظ معنی ہیں جیسے جوگ در جوگ، گروہ کی شکل میں بہت زیادہ لوگ، یعنی جب اسلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وقت آیا جس وقت مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد، لوگوں کی بہت بڑی تعداد یعنی اسلام میں داخل ہوئی، اس کو ہم کہتے ہیں کہ گروہ در گروہ، یعنی ایک گروہ کے بعد دوسرا گروہ اس میں شامل ہوتا گیا۔ جہالت، بے علمی، یعنی جس کو کوئی چیز اگر جس کے بارے میں علم نہ ہو، بے علمی کہتے ہیں، اس کو جہالت کہتے ہیں۔ حیت ہوتا ہے خوف، ڈر، ہیبت کا مطلب ہوتا ہے خوف، ڈر۔ قبائل قبیلے کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہے خاندان۔ جبر، ظلم اور تشدد، زبردستی، باطل، جھوٹا۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے کوشچن کی طرف۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مشق کے مطابق درست الفاظ لکھ کر جملے بنائیں۔ اب اس میں ہم نے مشکل الفاظ جو ہیں وہ اس میں لکھنے ہیں۔ پہلا تو ہے عرب کے بہت سے قبائل ڈیش ہو گئے تھے۔ تو کیا ہے؟ عرب کے بہت سے قبائل ڈیش ہو گئے تھے، یعنی مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ڈیش کی طرف روانہ ہوئے۔ تو کس کی طرف گئے تھے؟ ہجرت کی تھی، یہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والی، نعش کی بے حرمتی کرنے والی، اس کا نام کیا ہے؟ یہ یہاں پہ نعش کی بے حرمتی کرنے والی ہند بنت عتبہ، یہ لفظ ہے ہند بنت عتبہ۔ اب بیت اللہ میں ڈیش بت رکھے ہوئے تھے۔ کتنے بت تھے؟ ہم یہ پیچھے پڑھ چکے ہیں، 360 بت تھے۔ پوری انسانی تاریخ میں معافی اور ڈیش کی ایسی شاندار کوئی دوسری مثال نہیں ملتی، معافی اور درگزر کی۔ تو یہ تھا دوسرا کویشچن۔ اب کویشچن نمبر 3 ہے، یا کویشچن نمبر 3 ہے، دیے ہوئے الفاظ سبق میں جہاں آئے ہیں وہ جملے خوش خط لکھیں۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جملے کہاں کہاں ہیں۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ جہالت۔ چلیں ہم تلاش کرتے ہیں کہ جہالت کہاں پہ ہے۔ اچھا، تو یہ جہالت یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ مکہ مکرمہ کے قریش ابھی تک جہالت اور گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ دوسرا لفظ ہے نوافل۔ آئیے دیکھتے ہیں نوافل کہاں پہ ہے۔ یہ آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کی خوشی میں نوافل ادا کیے۔ یہ جملہ آپ نے خوبصورت کر کے صاف ستھرا اپنی نوٹ بک پہ لکھنا ہے۔ تیسرا ہے کہ پاش ہو جانا، یعنی جس کا مطلب ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاش کس جگہ پہ ہے۔ تو یہاں پہ ہے، کعبہ میں اس وقت بت نہیں ٹوٹ رہے تھے بلکہ قریش کا غرور اور تکبر پاش ہو رہا تھا۔ تو یہ آپ نے خوبصورت کر کے اپنی ڈائری میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے زندہ جاوید، یعنی ہمیشہ کے لیے وہ قائم دائم ہو گیا، اس کو کہتے ہیں زندہ جاوید۔ فقرہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ قیامت تک کے لیے ان کے ماننے والوں
کہ ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے لیے ایک شاندار اور زندہ جاوید مثال بن گیا۔ اگلا لفظ ہے جی ہیبت۔ ہیبت ہوتی ہے رعب، دبدبہ، خوف۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہیبت کہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ ہے ان کے دل مسلمانوں کی ہیبت سے لرز رہے تھے۔ اچھا، اب آتے ہیں کوشچن نمبر 4 کی طرف۔ سوال نمبر 4 کی طرف دیے ہوئے سوالوں کے جوابات دیکھیں۔ اس سبق میں کس اہم واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ ویسے تو اس میں ایک تو فتح مکہ کا ہے کہ فتح مکہ جب ہوا تو اس کا ہے۔ دوسرا ہے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کے قاتلوں کو معاف کرنے کا۔ فتح مکہ کے موقع پر بے پارٹ ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ والوں کی کیا حالت تھی؟ جیسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہر طرف جو ظلم و جبر کا بازار گرم ہوتا تھا، کسی کی عزت جان مال محفوظ نہ تھی، اور اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں داخل ہو کر کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں داخل ہو کر بتوں کو توڑ دیا۔ دال ہے اہل مکہ کے لیے معافی کا اعلان کرتے ہوئے آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن سب کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہوں، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا وہ معاف کر دیا گیا، جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس کو بھی امان مل گئی، اور جنہوں نے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے ان کو بھی نہیں چھیڑا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہمارے لیے باعث رحمت ہے کیسے؟ یعنی ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ وہ غریبوں، مسکینوں اور نادار لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ کے سنہرے الفاظ ہیں وہ عملی جامہ پہنا کے ہمیں بتا دیا کہ قرآن مجید پہ عمل کرنا آسان ہے۔ اسی طرح انہوں نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیں۔ اچھا، بات سے نکلے بات۔ اس سبق میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بے شمار خوبیوں کا مجموعہ تھی۔ مرکب جملوں کا استعمال کرتے ہوئے بتائیں آپ میں کون سی اچھی عادتیں موجود ہیں اور کون سی اچھی عادات آپ کو اپنانے کی کوشش کریں گے اور کیوں؟ تو بچوں یہ چیزیں آپ نے اپنے اندر دیکھنی ہیں، دیکھ کے پھر آپ نے لکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بے شمار نعمتیں تھیں۔ وہ دوسروں پہ رحم کیا کرتے تھے، بچوں پہ شفقت کیا کرتے تھے، بڑوں کا ادب کیا کرتے تھے، ہر ایک کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ تو آپ بھی بتائیں کہ آپ کے اندر کیا کیا خوبیاں موجود ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے دیا ہوا واقعہ غور سے سنیں اور اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پرائے دوست اور دشمن سبھی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے تھے۔ مسلمانوں نے بدر کی لڑائی میں کچھ دشمنوں کو پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تاکید کی کہ ان کا خاص خیال رکھا جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خود بھوکے رہتے یا کھجوریں کھا کر گزارا کر لیتے، لیکن قیدیوں کو اچھے سے اچھا کھانا فراہم کرتے۔ ان قیدیوں کے ہاتھ پاؤں رسیوں میں جکڑ دیے گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ درد سے کراہتے
کرانے لگے۔ ان کی آوازیں سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کی تکلیف کی وجہ سے بے چین ہیں۔ چنانچہ انہوں نے قیدیوں کی رسیوں کی گرہیں ڈھیلی کر دیں۔ قیدیوں کو سکون محسوس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی دور ہوئی۔ اب یہ اس کو آپ پڑھنے کے بعد اپنے الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سر سے پاؤں تک رحمت ہی رحمت تھے۔ اپنے دوستوں دشمنوں سبھی کا خیال کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے تھے۔ بدر کی لڑائیوں میں کچھ مسلمانوں نے بدر کی لڑائی میں کچھ دشمنوں کو کفار کو پکڑ لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید کی کہ ان کا خیال رکھا جائے۔ ان کے لیے کھانے کا صحابہ کرام خود بھوکے رہتے تھے اور ان کو کھجوریں کھلایا کرتے تھے، ان کو اچھے سے اچھا کھانا فراہم کرتے تھے۔ یعنی صحابہ کرام خود کھجوریں کھاتے تھے اور ان کو اچھے سے اچھا کھانا پیش کرتے تھے۔ ان کے ہاتھ پاؤں کی رسیاں کہ جس طرح قیدیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ جکڑی ہوئی تھیں، لیکن ان کو جب تکلیف محسوس ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ان کو شدید تکلیف پہنچی اور انہوں نے حکم دیا کہ ان کی رسیوں کو ڈھیلا کر دیا جائے، اور یوں پھر ان کو جب ڈھیلا کیا گیا ان کو سکون محسوس ہوا۔ اب آتے ہیں کہ گرامر کی طرف قواعد سیکھیں۔ وقفہ یعنی جب ایک لمبا فقرہ ہو اس کو ہم یا 3-4 چیزیں ایک فقرے میں آ جائیں تو اس کو درمیان میں سے الگ الگ کرنے کے لیے جو نشانی لگائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں وقفہ۔ چنانچہ دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں۔ سخاوت، سچائی اور دیانتداری یہ سب اعلیٰ انسانی اوصاف ہیں۔ اب اس میں 3 چیزیں آ گئیں، ایک سخاوت ہے، اس کے بعد یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا وقفہ بنا ہوا ہے اور یہ 2 کے درمیان وہ ڈالا جاتا ہے، 3 اور 3 کے درمیان ڈالا جاتا ہے، اور آخری جو فقرہ ہوتا ہے اس میں اور کے ساتھ اس کو ملا دیا جاتا ہے، جیسے سخاوت، سچائی اور دیانتداری یہ سب اعلیٰ انسانی اوصاف ہیں۔ دوسرا ہے ادب، احترام۔ ادب و احترام اور وقت کی پابندی انسان کو آگے بڑھانے والی چیزیں ہیں، لہذا ادب کے ساتھ وقت کی بھی قدر کریں۔ تو اب یہاں پہ ادب و احترام، لیکن اس میں صرف 2 فقرے ہیں تو 2 میں ہم وہ استعمال نہیں کرتے ہیں، 2 سے زیادہ کہ جب جملے 2 سے زیادہ چیزیں اس میں ڈسکس کی گئی ہوں تو اس کو ہم وہاں پہ وقفہ لگاتے ہیں۔ اوپر دیے ہوئے جملوں میں علامت کو نمایاں کیا گیا جب کئی لفظوں کے درمیان علامت سکتہ کا استعمال ہوتا ہے تو آخری ٹکڑے سے پہلے وقفے کی طوالت قدرے بڑھ جاتی ہے، چنانچہ ایسے موقع پر علامت استعمال کی جاتی ہے جسے وقفہ کہتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ دیے جملوں میں مناسب جگہ پر وقفہ کی علامت لگا کر جملہ دوبارہ لکھیں۔ ہم جیسے کہ پیچھے ہم نے کیا ہے کہ یہاں پہ کیا ہے، خلوص، محبت اور ہمدردی یہ سب اس کی شخصیت کا حصہ ہیں۔ اب خلوص اور محبت کے درمیان وقفہ آئے گا۔ اسی طرح امیر ہو کہ غریب، چھوٹا ہو کہ بڑا، قانون صاحب کے لیے ایک ہے۔ جیسے یہ امیر ہو کہ غریب یہاں پہ سکتا آئے گا، اور چھوٹا ہو کہ بڑا تو یہاں پہ آئے گا، تو قانون صاحب کے لیے ایک ہے۔ ایک واقعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ جب آپ یہ لکھیں گے ایک دفعہ کا ذکر ہے تو یہاں پہ کامنٹ ڈالیں گے کسی گاؤں میں ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ سائنسی، ریاضی اور اردو میرے نصاب کی کتابیں، تو اسی طرح سائنس کے بعد آئے گا وقفہ،
ریاضی اور اردو میرے نصاب کی کتابیں ہیں۔ گلاب، گیندا، موتیا اور چنبیلی ہر طرف بہار دکھا رہے تھے۔ اب یہاں پہ ایک گلاب ہے اور پھر اس کے بعد گیندا ہے اور پھر موتیا اور چنبیلی کے درمیان اور استعمال کیا جائے گا، نہ کہ سکتا۔ اب آگے چلیں، فعل سے فاعل بنانا۔ دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں۔ اچھا، فعل جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ کام کرنے کو کہتے ہیں، اور فاعل جو ہے وہ کام کرنے والا ہوتا ہے۔ دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں۔ سارا نے کھانا کھایا، سارا اس میں فاعل ہے اور کھایا جو ہے وہ فعل ہے۔ اوپر دیے جملوں میں سرخ رنگ سے نمایاں کیے ہوئے الفاظ سارا اور احمد فاعل ہیں۔ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ جملوں میں سبز رنگ سے نمایاں کیے ہوئے الفاظ کھایا اور کرتا ہے فعل ہیں۔ وہ الفاظ جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کریں وہ فعل کہلاتے ہیں۔ مثال کے مطابق دیے ہوئے افعال سے فاعل بنائیں۔ اچھا، افعال کیا ہے؟ جیسے افعال یہ اور فعل کیا ہے؟ پہلا انہوں نے بنایا ہوا ہے کھیلتا، تو کیا ہو گیا؟ کھیلنے والا یا کھلاڑی۔ اسی طرح خریدنا، تو فاعل کیا ہے؟ خریدنے والا یا خریدار۔ اسی طرح تیرنا، تیرنا کیا ہے؟ افعال ہے، ورب ہے، فعل ہے، تو تیرنے والا جو ہے وہ فاعل ہو گیا، اور تیراک، تیرنے والے کو ہم کہتے ہیں تیراک، تو وہ فاعل بن گیا۔ اسی طرح لکھنا، تو لکھنا جو ہے یہ فعل ہے اور لکھنے والا فاعل ہو گیا، اس کو ہم کہتے ہیں لکھاڑی بھی کہتے ہیں۔ بھاگتا، بھاگنا، یعنی بھاگنا جو ہے یہ ورب ہے، فعل ہے، اور بھاگنے والا یا بگھوڑا، تو یہ الفاظ استعمال ہوا ہے۔ اب آتے ہیں جی لفظوں کا کھیل۔ کوشچن نمبر 8 ہے، دیے ہوئے جملوں میں املا کی غلطیاں درست کر کے جملہ دوبارہ لکھیں۔ اچھا، اب یہاں پہ وقت کی پابندی کریں۔ اب یہ کیف سے لکھا ہوا ہے واو کیف وقت ساکن، لیکن وہ وقت کے لیے قاف، نقطوں والا قاف استعمال ہوتا ہے، وقت۔ تو آگے ہے فضول، تو یہ زوئی سے لکھا ہوا ہے، جبکہ یہ زواد سے لکھا ہوا ہے، جبکہ زواد واو لام فضول، یہاں پہ فضول جو ہے نا وہ غلط لکھا ہوا ہے۔ یہاں زوئی سے زواد سے آئے گا، تو یہ یہاں زوئی سے لکھا ہوا ہے، زواد سے لکھا جائے گا، سواد زواد۔ اب ہے لاہور صوبہ، اب یہ سین سے لکھا ہوا ہے، سین واو سو بے با، لیکن یہ ہوتا ہے سواد سے، سواد واو سو بے با، لاہور صوبہ پنجاب میں ہے۔ آگے ہے یہ عمارت بہت بلند ہے، یہ لکھا ہوا ہے الف میم الف مار تیرت عمارت، جبکہ الف نہیں ہوتا، یہ عین سے ہوتا ہے، یہ عین میم الف مار تیرت عمارت بہت بلند ہے۔ اسی طرح زمین ایک سیارہ ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ زمین جو زال سے لکھی جاتی ہے، زال میم یہ مین ان ساکن زمین، تو زوئی سے نہیں ہوتی، زمین زال سے ہوتی ہے۔ اچھا، آگے ہے، اب ہم اس کے دیکھتے ہیں اگلا کویشچن کہ پڑھنا سیکھیں۔
دیا ہوا واقعہ درست لفظ اور روانی سے پڑھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک نیک، سخی، نرم دل اور نرم مزاج انسان تھے۔ آپ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جوش و خروش کے ساتھ اس کام میں حصہ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوچنے لگے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ مجھ سے نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں۔ آج میں خدا کی راہ میں زیادہ مال خرچ کر کے ان سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ اس جذبے کے ساتھ انہوں نے اپنے گھر کا آدھا سامان لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کیا لائے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا نصف مال آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ابوبکر کیا لائے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو گھر میں تھا سب کچھ آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا ہے۔ گھر میں بس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس روز سوچ لیا کہ میں نیکیوں میں کبھی بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اچھا، اب اگلی ٹاپک ہے کہ کچھ نیا لکھیں۔ دیے ہوئے موضوع پر 10 سے 15 جملوں پر مشتمل ایک مضمون لکھیں۔ تحریر میں محاورات کا بھی استعمال کریں، جیسے کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو یہ جو اس کے میں آپ نے ایک مضمون لکھنا ہے جس میں یہ کیا جائے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ یعنی یہ ایک پورا مضمون لکھنے والا ہے، یہ آپ نے خود لکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں دنیا اور آخرت کی نجات ہے کہ موضوع پر 10 جملے لکھیں۔ تو یہ آپ نے 10 جملے بنانے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں دنیا اور آخرت کی نجات ہے۔ کیسے؟ یعنی پہلے یہ ہے کہ پہلا جملہ یہ بنا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کے ساتھ شفقت کرو اور بڑوں کے ساتھ ادب اور احترام کرو۔ دوسرا جملہ اس طرح ہے کہ نماز پڑھو، نماز جنت کی کنجی ہے۔ اسی طرح تیسرا جملہ کہ سچ بولنا ایک اچھی عادت ہے اور یہ سچ بولنے والا آپ کو جنت کی طرف، سچ آپ کو جنت کی طرف لے کے جائے گا۔ جھوٹ بولنا بری بات ہے اور جھوٹ جو ہے وہ دوزخ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس طرح کے آپ تقریباً 10 جملے بنا کے اپنی نوٹ بک پہ لکھیں۔